آج کے شو میں مشاورتی اجلاس، کیا اہم فیصلے متوقع؟ استعفے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا، نون لیگ ڈٹ گئی۔ سیاسی کشمکش، کیا نون لیگ میں اندرونی خلفشار؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ کیا وزیر اعظم مستعفی ہوں گے؟ نہیں، لیکن اس وقت نون لیگ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے وہ بڑی واضح ہے۔ اس حکمت عملی کے اندر مسترد کیا جا رہا ہے بار بار اس رپورٹ کو، اور جی آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے مختلف ایسے پہلوؤں کو اٹھا کر اس رپورٹ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ متنازع ہے۔ اس رپورٹ کے اندر انصاف صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا ان کی جماعت کے ساتھ، اور صحیح طریقے سے تحقیقات بھی نہیں کی گئی۔ نامکمل کہا مریم اورنگزیب صاحبہ نے کچھ دیر قبل اس رپورٹ کو۔ جس وقت ہم اس وقت بات کر رہے ہیں تو کچھ امپورٹنٹ فیکٹرز اس رپورٹ کے آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے پینلسٹ کی طرف بڑھوں گا، جن کی نشاندہی کچھ دیر قبل وزیر مملکت برائے اطلاعات نے بھی کی ہے، مریم اورنگزیب اور دانیال عزیز صاحب نے۔ یہ وہ نکات ہیں جن کا تعلق اس جی آئی ٹی رپورٹ سے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ اس پوری رپورٹ کے اندر، ان پورے 250 صفحات سے زیادہ کے اندر کسی جگہ بھی پبلک فنڈز کے حوالے سے، نیشنل ایکسچیکر کے حوالے سے ہم پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگایا گیا ہے۔ یعنی پبلک فنڈز میں مینوورنگ کا الزام نہیں لگایا گیا، ہم پر برائب لینے کا الزام نہیں لگایا گیا، کانٹریکٹس کے اندر پیسوں کی ہیر پھیر کا الزام نہیں لگایا گیا، من پسند افراد کو ٹھیکے دے کر پبلک فنڈز کو امبیزل کرنے کا الزام نہیں لگایا گیا۔ اگر الزام لگائے گئے تو ہمارے فیملی بزنس کے حوالے سے لگائے گئے۔ یہ بات ہے جو نون لیگ کہہ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وہ مے فیئر کے فلیٹس ہوں، اس کے علاوہ گلف سٹیل ہو جو 1974 میں اسٹیبلش ہوئی تھی اور 1980 میں بکی تھی، اس کی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پبلک فنڈ سے نہیں ہوئی، یہ کہیں نہیں کہا گیا۔ 1962 سے لے کر جو ہم نے اب تک بزنسز کیے، ان بزنسز کے اوپر سوالات ضرور اٹھائے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے کنڈکٹ پر، پبلک منی پر ہم پر یہ الزام نہیں لگایا گیا۔ اور پھر جی آئی ٹی کی رپورٹ نامکمل ہے، اس کے اندر جو کانٹرڈکشنز ہیں اس کو چیلنج کورٹ میں کریں گے، استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ بات اب واضح ہو چکی ہے، لیکن اپوزیشن کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دیں۔ آخرکار ملک کی سیاست کا رخ کیا بدلنے، کس طرف جانے والا ہے؟ جو اجلاس ہو رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت، ان میں کیا مشاورتیں ہو رہی ہیں، اندر کی بات کیا ہے؟ آخرکار کیا وہ استعفیٰ دیں گے؟ کوئی نئی آلٹرنیٹ لیڈرشپ سامنے آئے گی؟ کیا نون لیگ کے اندر آپس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں؟ یہ بھی سوال اٹھائیں گے۔ رانا ارشد صاحب صوبائی وزیر ہیں نون لیگ کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، پنجاب کابینہ کے رکن ہیں، لاہور سے جوائن کر رہے ہیں ہمیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ میرے ساتھ بہروز شاہ صاحب موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، ہمیں قومی وطن پارٹی کے رہنما ہیں، اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ قانونی نکات ہم ان سے ضرور سمجھیں گے۔ اجمل وزیر صاحب پی ایم ایل کیو کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ تینوں محترم شخصیات کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ رانا ارشد صاحب، کیا ہو کیا رہے ان اجلاسوں میں؟ ہم نے سنا ہے شہباز شریف صاحب پنڈی سے اسلام آباد سے پنڈی، آج انہوں نے کافی سفر کیا ہے، تو اس سفر کی وجہ کیا ہے اور کیا اندرون خانہ مشاورت ہو رہی ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب آگے آنا چاہ رہے ہیں؟ چودھری نثار صاحب آگے آئیں گے؟ کون آ رہا ہے آپ کی جماعت سے آگے ان حالات میں؟ رانا ارشد صاحب تک میری آواز اگر نہیں پہنچ رہی غالباً میرے خیال سے، جی رانا ارشد صاحب تک میری آواز پہنچ رہی ہے، رانا ارشد صاحب تک آواز نہیں پہنچی۔ بیرسٹر مسرور صاحب سے اگر میں پوچھ لوں سوال، مسرور صاحب کیا اسلام آباد میں کیا اس وقت خبریں ہیں، اور کیا کوئی سیاسی نقشہ ملک کا منظرنامہ تبدیل ہونے لگا ہے؟ کیا ہونے لگا ہے مسرور صاحب؟ نہیں جی، اس وقت میرے خیال سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے ہمارے تینوں گیسٹ سے، اس پر جو اسلام آباد اور لاہور موجود ہیں، اور یہ عجیب اتفاق ہے۔ لیکن یہ عجیب اتفاق کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں، کیونکہ جب میں یہ سوال ریز کر رہا ہوں کہ نون لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے، تو یہ اہمیت اس لیے ہے کہ نون لیگ کے اندر سے جو رہنما اس وقت خفا تھے، جیسے ذوالفقار کھوسا صاحب خفا تھے، ان کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ ریسنٹلی دی گئی۔ انہوں نے کہا ایک نہیں بلکہ کئی درجنوں میں تعداد ہے ان ایم این ایز اور ایم پی ایس کی جو تیار بیٹھے ہیں نون لیگ کو چھوڑنے کے لیے۔ کیا واقعی میں نون لیگ کے اندر ایسی صورتحال ہے؟ آخر چودھری نثار صاحب خاموش کیوں ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کو صحیح ڈیفینڈ کیا جی آئی ٹی کی رپورٹ میں؟ کیا ان کی جانب سے جو سامنے ڈاکیومنٹس آئے ہیں، اگر وہ ڈاکیومنٹس بھی ہم دکھا سکیں تو ان ڈاکیومنٹس کے اندر طارق شفیع کے بیان کے حوالے سے جب ان سے سیل پرچیز ایگریمنٹ کی بات کی گئی گلف سٹیل مل کے،
تو اس ایگریمنٹ کے حوالے سے آخرکار وہ خاموش کیوں رہی ہے؟ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا، جو لفظ استعمال کیا گیا جے آئی ٹی کی رپورٹ میں کہ انہوں نے ڈسٹنس کیا، اس کی وجہ کیا رہی؟ اور پھر ایسٹ بیونڈ مینز کے حوالے سے شریف فیملی کے تمام افراد، تقریباً کلثوم نواز بھی اور میاں شریف بھی، ان کے ایسٹس کی ڈیٹیلز اور اس حوالے سے معاملات سامنے، لیکن شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہم نے نہیں دیکھا۔ رانا ارشد صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے اگر تو یہ شہباز شریف صاحب کے دورہ اسلام آباد اور وہاں میٹنگز، اتنا متحرک ہونا، آپ صوبائی کابینہ کے اس وقت ممبر ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ رانا صاحب کیا ہو رہا ہے آخرکار؟ شہباز شریف صاحب کیا پلاننگ ہو رہی ہے اندر نون لیگ کے اندر، اندرون خانہ کیا چل رہا ہے؟ رانا صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بھائی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آنریبل ججز کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لیکن جو پروسیڈنگ سے پہلے ہم نے 2 ممبران پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، آپ دیکھیں کہ وہ رپورٹ اوپن ہونے سے پہلے ہم نے اپنے آئین پاکستان کے مطابق جو ہمارے تحفظات تھے وہ ہم نے بالکل ان کا اندراج کروا دیا تھا۔ اب ایشو یہ ہے کہ پیناما میں جو 13 سوال آپ کو دیے گئے ہیں، وہاں حدیبیہ مل کا ذکر کہاں پہ ہے، چوری شوگر مل کا ذکر کہاں پہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دھرنا 1، دھرنا 2 اور دھرنا 3 ہے، اور اس طرح ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے۔ طور پر کہا جا رہا ہے، میں جواب آپ کا اور دیگر پینلسٹ کا اس بریک کے بعد آتے ہیں، تو یہ سارے سوالات سیاسی منظرنامہ کس طرف بڑھ رہا ہے معاملہ آگے، آخر ہونے کیا والا ہے، اسلام آباد میں کیا باتیں زیر گردش ہیں، کیا ہوگا، اس بریک کے بعد بے نقاب کریں گے، میرے ساتھ رہے گا اب تک۔ کوئی نہ کوئی آپ سازش کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ تو بزدلی ہے، بزدلی پرلے درجے کی۔ آپ اپنا جو ہے ان چیزوں کے پیچھے چھپنے کی بجائے، آڑ لینے کی بجائے، آپ میدان میں آؤ، میدان میں آ کے مقابلہ کرو۔ جب کہو گے ہم میدان میں آنے کو تیار ہیں آپ کے مقابلے میں۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور اسٹریٹ فارورڈ سوال پر آتے ہوئے، اور یہ سوال رانا ارشد صاحب سے پہلے پوچھوں گا۔ بیرسٹر مسرور صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ماہر قانون اسلام آباد میں، اور اجر وزیر صاحب پی ایم ایل کیو کے سینئر نائب صدر ہیں۔ پہلے رانا ارشد صاحب آپ کی طرف اسٹریٹ فارورڈ یہ سوال لاتے ہوئے، آج ایڈیٹوریل لکھے جا رہے ہیں، آج مختلف سیاسی پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سسٹم کو بچائیں، خدا را آپ مستعفی ہو جائیں، وزیر اعظم صاحب مستعفی ہو جائیں، سسٹم کو بچائیں۔ رانا ارشد صاحب آپ تک یہ آوازیں پہنچ رہی ہیں، تو اس کا کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا رانا صاحب؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میاں نواز شریف کو پاکستان کی 20 کروڑ عوام نے یہ مینڈیٹ دیا ہے، سیاسی بے روزگاروں کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ہم ریزائن کیوں کریں؟ آج سی پیک منصوبے مکمل ہو رہے ہیں، آج الحمدللہ گوادر پورٹ کی اناگوریشن ہو چکی ہے، آج اگر سائیوال میں 1320 میگا واٹ بجلی پیدا ہو کے نیشنل گریڈ اسٹیشن میں شامل ہو چکی ہے، آج حویلیاں بہادر شاہ کی اناگوریشن ہو چکی ہے، آج میں سمجھتا ہوں بکی پاور اسٹیشن کی اناگوریشن ہو چکی ہے۔ یہ وہ ترقی ہے جیسے 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کر کے سزا بھگتی، آج پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن ہمارے لیے قابل احترام، آئیں اپنا کیریئر لے کر آئیں، سیاسی کیریئر لے کر آئیں۔ الحمدللہ ہم نے ضرب عضب حکومت پاکستان اور افواج پاکستان نے ضرب عضب میں الحمدللہ کامیابیاں حاصل کی ہے۔ خان صاحب آپ نے 4 سال، 4.25 سال خیبر پختونخوا میں جو ڈیلیور کیا ہے، کوئی اور نہیں ہے لیڈر اس وقت جو، یعنی پی ایم ایل این اتنی بڑی جماعت ہے، اگر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو یہ سارے سی پیک وغیرہ سب آپ رول ڈاؤن تھوڑی ہو جائے گا۔ آپ کی جماعت میں کوئی اور لیڈر نہیں ہے کیا اس وقت رانا ارشد صاحب؟ کوئی اور ایسا سودمند، ایسا نہیں قائدانہ صلاحیتیں بھی ہوں، چلے کام ہی چلانے ہیں، آگے 1 سال اور رہ گیا۔ جی میں عرض کرتا ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب الحمدللہ صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ہمارے کارکن سے لے کے مجھ جیسے کارکن بھی الحمدللہ ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، وہ ڈیلیور کر رہے ہیں۔ آپ 2013 کے اور آج کے حالات کا کمپیریزن کریں کہ کراچی میں بوری بند لاشیں تھی، آج حالات پرامن ہیں، آج الحمدللہ آپ سٹاک ایکسچینج کو دیکھیں کہ 15,000 انڈیکس تھے، آج وہ 54,000 تک گئے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے تحفظات تھے اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ آج سٹاک ایکسچینج نیچے جا رہی ہے،
پورے پاکستان میں سوال آپ سے یہ 20 کروڑ عوام پریشان ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت میں کوئی بندہ اور نہیں ہے جو اس وقت نواز شریف صاحب کی جگہ آ کے لے سکے؟ اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں سر، کون ڈسکوالیفائی تو کر سکتے ہیں نا، یہ پاسبلٹی تو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کے کارکن بھی میاں نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، 20 کروڑ عوام بھی اعتماد کا اظہار کرتی ہے. جب سعودی عرب اور ایران مسلم کنٹریز آپس میں لڑتے ہیں تو پھر بھی الحمدللہ نواز شریف صاحب جا کر وہاں کے معاملات اور ایشوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں. آج پوری دنیا پاکستان کے ساتھ ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی بیروزگار جو ڈیلیور نہیں کر سکتے سازشوں میں لگے ہوئے ہیں. سازشیں کرنے سے یہ کامیابی کسی کو نہیں حاصل ہوگی. ہم نے منی ٹریل دے دیا، ہم نے 3 پشتوں کا الحمدللہ یہ جو دھرنا 3 کا لفظ ہے اجمل وزیر صاحب، سر دھرنا 1 2 آپ طاہر القادری صاحب کے ساتھ آپ بھی متحرک رہتے ہیں اجمل وزیر صاحب، یہ دھرنا 3 آپ لوگ پلان کر رہے ہیں کوئی؟ یہ سازش آپ لوگوں کی طرف سے عمران خان، ڈاکٹر طاہر القادری، چودھری شجاعت یہ سب مل کر کر رہے ہیں اجمل وزیر صاحب؟ اور are you a part of this conspiracy against the sitting government اجمل وزیر صاحب؟ سفان، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو یہ کانسپیرنسی ہے، کچھ نہیں ہے. یہ جو کچھ تھا یہ کیس پاکستان میں بنا ہی نہیں ہے پاناما کا، یہ باہر کا کیس تھا، باہر سے آیا ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس کے اوپر 100 موٹو ایکشن سپریم کورٹ نے لیا تھا، پھر دونوں فریقوں کو بلایا تھا، پھر آمنے سامنے کر کے اس کے بعد اس کی ہیرنگ ہوئی تھی 6 مہینے تک تقریباً، پھر اس کے بعد جی آئی ٹی بنی، اور یہ مسلم لیگ نون کے میرے بھائی جتنے بھی تھے ان کے منسٹر وکٹری کا نشان بنا رہے تھے اور مٹھائیاں کھا رہے تھے، تو وہ جی آئی ٹی بنی جس وقت یہ مٹھائی کھا رہے تھے. اب جب جی آئی ٹی نے یہاں پہ حقیقت وہ سامنے لے کر آئی جس پہ دونوں فریقین کا اتفاق تھا، اپوزیشن کا بھی اور حکومت کا بھی، تو جب اب رپورٹ آ گئی تو اب ان کو لگا کہ یہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف، کیونکہ ان کے خلاف آ گئی. اب سازش کون کر رہا ہے بتائیں نا، اخلاقی جرت کرے سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ کہہ رہے یا اس پاکستانی چودھری برادران پی ایم ایل کیوں کیا تحریک انصاف اگر دھرنا دیتی ہے تو آپ ساتھ ہوں گے؟ اگر احتجاج یا تحریک انصاف اگر کوئی سڑکوں پر آنے کا پلان کرتی ہے تو اجمل وزیر صاحب آپ اس دھرنا 3 کا اگر حصہ ہوں گے؟ ایسا کچھ ہوتا ہے پلان تو آپ اس کا پارٹ ہوں گے نہیں ہوں گے اجمل وزیر صاحب؟ اگر سپریم کورٹ کے خلاف مسلم لیگ نون نے سابقہ جو انہوں نے حملے کیے ایسی کوشش کی، فیصلہ نہ ماننے والی ہٹ درمی کی، یا انہوں نے آگے افواج پاکستان کو جس طریقے سے انڈائریکٹلی یہ بدنام کر رہے ہیں یہ والی کوشش کی، ڈیفینیٹلی ہم سڑکوں پہ آئیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ ملک صرف مسلم لیگ نون کا تو نہیں، ہم سب کا ہے، اور یہ عدالتیں ہمارے سب کے ہیں، اور یہ اگر عدالتوں پہ حملہ ہوا تو مسلم لیگ کی سڑکوں پر ہوگی کہ سازش کون کر رہا ہے. رانا شاہ صاحب آپ سن رہے ہیں اس وقت کہ اگر آپ نے عدالتوں پر حملہ کیا، کوئی کانسپریسی بنائی تو کاف بھی سڑکوں پر ہوگی، پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے سڑکوں پر ہوگی. رانا شاہ صاحب کوئی ایسا ذہن ہے آپ کا 17 جولائی کو یا اس کے بعد آپ حملہ کر دیں کورٹ پر؟ میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا احترام، ہم دل اور جان ہماری جو ہے وہ عدلیہ ہے. میاں نواز شریف صاحب نے الحمدللہ لاہور ماڈل ٹاؤن سے نکلے تھے عدلیہ کے ججز کی بحالی کے لیے، آئین پاکستان کی سربلندی کے لیے، اور جب مرید کے ہم پہنچے تو جب ہمیں اطلاع ملی کہ پرائم منسٹر گیلانی صاحب خطاب کریں گے تو ہم گجرانوالہ بائی پاس پر رک گئے تھے. صبح 6 بجے خطاب ہوا تو نواز شریف صاحب نے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا اور واپس آ گئے. اس وقت بھی ڈوگر کوڈ نے ہماری پنجاب گورنمنٹ کو سسپینڈ کر کے یہاں پر گورنر راج لگا ہوا تھا. میرے بھائی سر ادھر تو اس کی حوالہ دے رہے ہیں، وہ پرویز الہی صاحب نے کیا، نادا ڈال نہیں، ایسے نہیں ہے. سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا پرویز الہی نے، ان کے طارق عزیز صاحب نے، ان کے صدر میاں منیر نے کیا تھا. نواز شریف صاحب نے تو اس وقت بھی ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا، اور چودھری پرویز الہی نے حملہ کیا تھا کورٹ پر، آپ نے کورٹ پہ حملہ نہیں کیا تھا. یہ اجمل وزیر صاحب چودھری پرویز الہی نے حملہ کیا تھا تو یہ تو ذہن سے نکال دیں. ہم تو عدلیہ کی بحالی کے لیے نکلتے ہیں. آج نواز شریف اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں. میری بات سنیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جس ماڈل ٹاؤن سے روانہ ہوئے تھے اس ماڈل ٹاؤن میں ان کو یہ بات یاد نہیں آ رہی ہے کہ وہاں پہ 14 خواتین مرد کو آپ نے دن دہاڑے ان کے گولیاں مار دیے تھے آپ کے پولیس نے، اور وہاں پہ 100 کے قریب لوگوں کو آپ نے زخمی کر دیا تھا، یا وہ
وہ ہوئے اس کے جی آئی ٹی کا رپورٹ آج تک آپ عوام کے سامنے اس وقت جو آپ نے کورٹ پہ حملہ کیا تھا پرویز الہی صاحب نے، یہ تو بتائیں نہیں کر رہے، اب کیسے عدلیہ کا وہ کر رہے ہیں؟ پرویز الہی صاحب نے کورٹ پر حملہ کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کا کیا جواب ہے مولوی صاحب؟ دیکھیں میری بات سنیں، پوری دنیا کو پتہ ہے میاں منیر ان کا لاہور کا صدر ہے کاف لیگ کا، اس نے حملہ کیا تھا، ہم نے تو ایف آئی آر درج کروائی تھی۔ میں یہ عرض کروں گا بھئی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ دردناک تھا، وہ تمام ملزمان گرفتار ہیں، بیرسٹر مسرور صاحب کی طرف ماہرانہ رائے، بیرسٹر مسرور صاحب 12 مئی 2007 کو کراچی ایئرپورٹ پر ان لوگوں نے 52 لاشیں گرائی۔ اچھا یہ ان لوگوں نے گرائی، میں اس کا جواب ہے، لیکن بیرسٹر مسرور صاحب یہ صرف وہ جواب ہے جو جی آئی ٹی کے صفحات سے ہم نے حاصل کیا ہے۔ بچوں اور بچیوں کے یہ شہباز شریف صاحب سے جب پوچھا گیا گلف اسٹیل کے بارے میں، جواب دے دو، جی آئی ٹی کا جواب دو۔ اچھا یہ بیرسٹر مسرور صاحب گلف اسٹیل کے بارے میں سوال پوچھا گیا شہباز شریف صاحب سے، تو انہوں نے طارق شفیع صاحب سے ڈسٹنس کیا اپنے آپ کو، جی آئی ٹی لکھتی ہے، انہوں نے سیلز پرچیز ایگریمنٹ کے حوالے سے اپنے دستخط کو بھی کہا کہ میں ریکگنائز نہیں کرتا۔ مسرور صاحب یہ کیا ہوا ہے، یہ آپ کی نظر میں بیرسٹر مسرور صاحب کیا شہباز شریف صاحب واقعی میں ان کا بیان جی آئی ٹی کے اندر اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اس وقت مسرور صاحب؟ کیا وہ جان بوجھ کر پیچھے ہٹے یا وہ چاہتے نہیں تھے؟ اس میں پڑھنا کیا مسئلہ ہے آخرکار جو ان کا بیان آیا جی آئی ٹی میں؟ مسرور صاحب دیکھیں سیفان، مجھے آواز کی کوئی ڈسٹورشن ہے، سمجھ تو ایگزیکٹ نہیں آئی آپ کا سوال، بٹ اوورآل بات یہ ہے کہ جی آئی ٹی میں اس کا کام تھا کہ اس کی ایویڈنس کو کلیکٹ کرے۔ سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پر اپنے آرڈر میں کہا تھا کہ وہ پاکستان سے باہر جہاں کہیں بھی شہادت مل سکتی ہے اس کو لے۔ یہ بڑی اچھی اپرچونٹی تھی نواز شریف کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، کہ وہ جو بھی اپنے منی ٹریل تھا، جو ایویڈنس تھی، جو 13 سوالات تھے، اپنے آپ کو ایکزونریٹ کرنے کے لیے جو ان کے فیور میں ایویڈنس تھی وہ جی آئی ٹی کے سامنے رکھ دیتے۔ اب جی آئی ٹی کی رپورٹ جیسی بھی ہے ان کے خلاف پائی گئی۔ اب یہ وہی ہوتا ہے جس طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ جو تھا وہ اگر ایک ایف آئی آر سمجھی جائے تو اس کے بعد آئی او انویسٹیگیشن آفیسر انویسٹیگیشن کرتا ہے۔ اب اس نے جو ایویڈنس کلیکٹ کی ہے اس نے کو اوپینین بنا لیا ہے کہ ملزم گلٹی ہے، اب وہ عدالت میں جائے گا اور اس کو چالان سمجھا جائے گا 173 کی رپورٹ، اور اس کے بعد اس کو اگر احتساب عدالت میں جاتے ہیں تو نواز شریف اور اس کے خاندان کو پورا موقع ہوگا کہ وہ اس میں جو بھی دستاویزات ہیں، جو بھی شہادتیں جی آئی ٹی نے کلیکٹ کی ہیں اس کو وہ کراس ایگزامن کریں، ان وٹنسز کو کراس ایگزامن کریں، جو فورینسک ایکسپرٹ آئے ہیں، یہ کیلیبری والا معاملہ بھی سالو ہو جائے گا۔ اور جو یو اے کی گورنمنٹ نے جو خطوط لکھے ہیں، جب تک وہ اگر وہ جو رائٹر آف دا آتھر آف دا ڈاکومنٹ ہے وہ اگر وٹنس باکس میں آتا ہے اس کو جرا کر سکتے ہیں۔ میں اس پہ کچھ مزید سوالات مسرور صاحب سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اس وجہ سے ممکن نہیں ہے میں اس بریک کے بعد مسرور صاحب آپ کے سامنے تفصیلاً پوچھوں گا، اور اجمل وزیر صاحب سے بھی اور رانا اشرف صاحب سے بھی بریک کے بعد کیا سازش ہے، کیا قانون کہتا ہے، آگے ہونے کیا والا ہے، ہم بے نقاب کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ میں نواز شریف صاحب سے اس ملک کی خاطر اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر اور دنیا عالم کے مصدقہ اصولوں کے تحت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سٹیپ ڈاؤن ہو کے گھر چلے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اپنا رول ادا کرے، پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرے، تو میرے صاحب آپ کو تبدیل ہو جائے۔ ہمارے خلاف جو جتنی بھی ایویڈنس ہیں تو کاؤنٹر ایویڈنس نہیں جی آئی ٹی نے دی، یہ تمام تر جو پچھلے 2-3 سال سے الزامات گردش کر رہے تھے انہی کو۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ بے نقاب نے اہم ترین سوالات پوچھ رہے ہیں ملک کے سیاسی ماحول سے منسلک۔ بیرسٹر مسرور صاحب کی طرف پہلے چلتے ہوئے، سر یہ میں نے سوال اس وقت شاید آپ سمجھے آواز کی وجہ سے نہیں سمجھ سکے تھے، شہباز شریف صاحب نے کیا صحیح طریقے سے ڈیفینڈ کیا شریف فیملی کے بزنس کو اس جی آئی ٹی کے سامنے؟ یہ ایک پیج ہے جی آئی ٹی کا جس میں طارق شفیع کے حوالے سے وہ سیل پرچیز ایگریمنٹ کا ذکر ہے 1980s کے، اور یہ لکھا ہے کہ جی آئی ٹی نے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اس ڈاکیومنٹ سے، اس سیلز ایگریمنٹ سے، اور اپنے آپ کو کہا جی کہ میں حصے دار نہیں تھا اس کاروبار کا۔ اور حسین نواز کے فلیٹس کے حوالے سے، التوفیق کیس کے حوالے سے اور قطری انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے زیادہ اظہار کھل کر نہیں کیا۔ تو مسرور صاحب انہوں نے صحیح فیملی کو ڈیفینڈ کیا شہباز شریف صاحب نے یا نہیں کیا آپ کے نزدیک مسرور صاحب؟ آپ کی مجھے سوری آواز بالکل سمجھ نہیں آ رہی،
آپ کا کوشچن سمجھ نہیں آیا مجھے، آواز میں بڑی ڈسٹورشن ہے. اگر آپ کو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے کیا اپنی فیملی کو صحیح ڈیفینڈ کیا بزنس کو ان کے اس جی آئی ٹی کے سامنے، یا انہوں نے خاموشی اختیار کری بعض معاملات میں؟ کیا آپ کو لگتا ہے مسرور صاحب؟ نہیں جی، آواز میری خیال سے مسرور صاحب سے میرا رابطہ، اگر آپ دوبارہ رابطہ کر سکیں بیسٹر مسرور صاحب سے. اجمل وزیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے سیفان کہ جو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو جی آئی ٹی کے حوالے سے ابھی دانیال عزیز نے بڑی لمبی تقریر فرمائی اور بڑی باتیں کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کوئی یہ سمجھائے کہ آرٹیکل 184 کے تحت پرائم منسٹر یا اس کی لیگل ٹیم اس جی آئی ٹی کو سپریم کورٹ میں چیلنج ہی نہیں کر سکتے. پہلے تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے یہ چیلنج ہی نہیں کر سکتے. اعتراضات کی حد تک وہ کر سکتے ہیں لیکن چیلنج وہ نہیں کر سکتے. شہباز شریف صاحب کا بیان جو تھا جی آئی ٹی کے سامنے، کیا انہوں نے صحیح ڈیفینڈ کیا اپنی فیملی کو؟ طارق شفیق کے ایگریمنٹ سے وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں میں ڈسٹنس کرتا ہوں اپنے آپ کو، مجھے نہیں پتا. تو وہ شہباز شریف صاحب صحیح طرح انہوں نے ڈیفینڈ کیا یا نہیں کیا وزیر صاحب؟ شہباز شریف صاحب نے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے میں اس مسئلے میں سے بچ جاؤں تاکہ میں نیکسٹ پرائم منسٹر بن سکوں. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بھی پس گئے اس کیس میں. کوئی ان کی فیملی کا کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جتنے نام آئے ہیں کہ یہ اس میں سے آگے جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے سیفان کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نون لیگ کے دوستوں کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو بار بار کہہ رہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو یہ بتائیں یہ کیس سپریم کورٹ میں ہے، یہ جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی ہے اور ان کے سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن ہے جی آئی ٹی. جب انہوں نے یہ ایویڈنس کلیکٹ کیا تو اس وقت آرٹیکل 190 پرووک ہو چکا تھا، تو انہوں نے یہ سارے اس کے تحت وہ ساری چیزیں لے آئے. تو اب جب سپریم کورٹ نے اپنی وہ جو جی آئی ٹی نے جو اپنے فائنڈنگ وہاں پہ پیش کیے ہوئے، تو میرے خیال میں لوگ اس پہ مختلف رائے دے سکتے ہیں اور اس 3 رکنی بینچ کے پاس آپشن ہے. لیکن سیفان میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اختیار ہے اس 3 رکنی بینچ کے پاس کہ وہ اس پہ اعتراضات کے بعد فیصلہ دے دے. تو وہ جو فیصلہ دیں گے وہ یا وہ کدھر اور فیصلہ ہم سب کو قبول ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. آپ نے یہ کہا ہے تو رانا شاہ صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ نے کیا اپنے آپ کو بچایا اس جی آئی ٹی سے تاکہ وہ وزیر اعظم بن جائیں؟ ایسی بات ہے رانا شاہ صاحب وہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب؟ سفان صاحب ناٹ ایٹ آل، یہ بالکل حقیقت نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے اپنا بیان جو دیا ہے وہ بالکل درست دیا ہے. شہباز شریف صاحب قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کو بڑے بھائی اور والد کا درجہ دیتے ہیں. یہ ساشی ٹولہ تو یہ 13 کیس میں بھی ایسے کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی اور شہباز شریف صاحب بچ گئے اور شہباز شریف صاحب کسی کے کہنے میں آ جائیں گے. لیکن الحمدللہ اس وقت بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے اور اب بھی ان کی سر انہوں نے جا کے ڈاکیومنٹ سے پیچھے ہٹ گئے، اپنے دستخط کو ریکگنائز نہیں کیا. انہوں نے طارق شفیق کے اس سیل پرچیز ایگریمنٹ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جی میں ڈسٹنس کرتا ہوں، میں کمپنی کے معاملات میں ملوث نہیں تھا. ایشو یہ ہے تو وہ حسین نواز کے ڈاکیومنٹ سے پیچھے ہٹ رہے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ شبہات پر مبنی ہے اور ہمارے ان 4 سالوں میں ہمارے پچھلے ادوار میں 1 روپے کی کرپشن میاں نواز شریف کے خلاف ثابت نہیں کر سکے. جی آئی ٹی نے کہاں پہ لکھا ہے کس محکمے میں کس سال کتنی کرپشن ہوئی؟ 1 روپے 1 دہلی کی کرپشن نہیں ہوئی. اور میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں، میں پنجاب کیبنٹ کا ممبر ہونے کے ناطے پنجاب کے تمام محکموں میں 1 روپے کی کرپشن ثابت کر دیں، نہیں کر سکیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کے میگا پروجیکٹس اور چھوٹے منصوبوں میں کوئی اچھا بیسٹر مسرور صاحب تک مسرور صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ مسرور صاحب اگر مسرور صاحب لیکن این آئی سی ایل سکینڈل مسرور صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے بیسٹر مسرور صاحب سے آپ مجھے سمجھتے ہیں مسرور صاحب کے ماتھے پہ لٹک رہا ہے. اور بیسٹر مسرور صاحب سے میرا رابطہ اپنے اسٹیبلش کرا ہے، قانونی ماہر ہیں، کیا کہتے ہیں آگے؟ کب جی آئی ٹی بنے گی؟ اجمل وزیر صاحب یہ کہتے ہیں سازش آپ لوگ کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب ایسا نہیں چاہتے ہرگز، یہ آپ لوگوں کا ذہن ہے سازشی جو ایسا سوچ رہا ہے. سیفان سوال کریں مجھ سے پلیز. اچھا بیسٹر مسرور صاحب سے میری آواز آ رہی ہے تو ایک چیز بتا دوں. مسرور صاحب سے پہلے میں کمنٹ کر لوں سر، میں ان سے بات نہیں کر سکوں جب تک. مسرور صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی آ رہی ہے، اب بولیے. جی
جی مسرور صاحب لے جی کوشچن کیجئے مسرور صاحب. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آگے اب کیا ہوگا, اور کیا شہباز شریف صاحب نے صحیح ڈیفینڈ کیا اپنی فیملی کو وہاں جا کر؟ جی دیکھیں لگ تو یہی رہا ہے کہ یہاں پر جب مصیبت پڑی تو ہر کوئی اپنا اپنا دامن بچاتا ہوا یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیملی بزنس میں بھی ان کی بھی جہاں تک مجھے پتہ ہے کچھ ڈیویژنز ہو چکی تھی, تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بزنس میں یہ جوائنٹ پارٹنرز بھی ہیں, تو انہوں نے اپنی حد تک ایکسپلینیشن دینی ہے. اب سوال یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا, کیونکہ ہر کوئی اپنی انٹرپریٹیشن, ہر چینل اپنی انٹرپریٹیشن دے رہا ہے. قانون کی روشنی میں ایک رپورٹ انویسٹیگیشن آ گئی ہے جس کے تحت آئی او یہ سمجھتا ہے, انویسٹیگیشن افسر سمجھتا ہے کہ یہ ملزمان گلٹی ہیں. نیچرلی حتمی فیصلہ تو ہے نہیں. اب سپریم کورٹ میں آبجیکشن کا موقع ضرور ہے, ان کے پاس اپرچونٹی ضرور ہے کہ وہ اس پہ اعتراضات اٹھا سکیں, لیکن سپریم کورٹ کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ جو ایویڈنس کلیکٹ ہو چکی ہے, جو کاروائی جی آئی ٹی نے کر دی ہے, اس کو کنٹروورٹ کرنے کے لیے نہ سوائے اس کے کہ اس میٹر کو احتساب عدالت بھیج دیں, وہاں پہ ٹرائل ہو اور فیئر ٹرائل ہو. آرٹیکل 10A سائن میں موجود ہے. اس جی آئی ٹی کی رپورٹ پہ ڈائریکٹ وزیر اعظم کو سزا نہیں ہو سکتی, ڈائریکٹ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے, لیکن احتساب عدالت کے ضرور بھیج سکتے ہیں. ادھر یہ انڈر ٹرائل ملزم ہوں گے, ادھر ان کو جانچ کریں گے. یہ جتنے بھی گواہ, جتنے بھی ایویڈنس آئی ہے جو جی آئی ٹی جس پہ ریلائی کر رہی ہے, نیب کو تو مرحوم کہہ چکے ہیں معزز ججز, اور اس کے بعد اگر ان کو جیل جب ہوتی سماعتیں ہے چل تو رہی تھی اس وقت کہا گیا تھا کہ نیب تو مرحوم ہو چکی ہے, تو اسی نیب کو بھیجیں گے, پہلے ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے. نہیں سیفان, یہ میں کلیئر کر دوں. اچھا, یہ نیب ادارے کو نہیں بھیجے گی, ریفرنس تو تیار ہے, انویسٹیگیشن تو ہو گئی, یہ نیب کی عدالت کو بھیجے گی, اور اس عدالت کے اوپر چیئرمین نیب کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ عدالت کے جو جج صاحبان ہیں وہ عدلیہ سے آتے ہیں, وہ نیب ادارہ الگ ہے, لیکن پروزیکیوٹر تو نیب سے الگ ہے. تو انویسٹیگیشن ہو چکی, اب یہی ریفرنس تصور کیا جائے گا اور نیب کی آرڈیننس کے اندر مسعود صاحب پروزیکیوٹر تو نیب کے ہوں گے نا, جو پروزیکیوٹ کریں گے کیس کو وہ تو نیب کے ہوں گے نا. سیفان جی پروسیکیوشن نیب کرے گی, اور عدالت جو ہے وہ آزاد ہے, آزاد عدلیہ ہے, آزاد عدالت نیب آرڈیننس کے تحت اس کیس کا فیصلہ کرے گی. ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں, آنریبل ججز سے ہم التماس کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف کریں گے, دیں گے. اور دیکھیں اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں سیفان ایک بڑی کلیئر بات بتاؤں, ایک مفت کا مشورہ دیتا ہوں ان کو. اگر جی آئی ٹی رپورٹ یہ مسلم لیگ گروپ سمجھتی ہے کہ اس میں غلطیاں ہیں, اس میں خامیاں ہیں, تو یہ تو بڑی خوشی عدالت چلے جائے نیب. اور جب انویسٹیگیشن رپورٹ فالٹی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ تو ملزم کو ہوتا ہے, نواز شریف بری ہو جائے گا. ان کو کیا خطرہ ہے اگر ان کو واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹ فالٹی ہے, تو ان کو خطرہ سے یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن پہلے ہو جائے گی, خطرہ یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن 184(3) کے تحت ہو جائے گی, یہ خطرہ نہیں ہے آپ کا. اور یہ یہودی لابی کے ایجنٹ نیازی صاحب جو ہیں تماشا لگا رہے تھے. آواز میں اس وقت بھی ہمیں سوشل میڈیا سے آواز دیر سے پہنچتی ہے. میں وائنڈ اپ کرنا ہوگا. میں بڑا معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا, جوائن کیا آپ نے پروگرام میں اور ہمیں آرا سے آگاہ کیا. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ آن فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر. رانا ارشد صاحب, اجمل وزیر صاحب اور بیرسٹر مسعود صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے جوائن کیا. کل پھر حاضر ہوں گے, دیکھتے رہیے گا اب تک.